بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شیر کو پالا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کرنے کے بعد وہ شیر 10 محرم الحرام کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کس طرح سے پہنچا، اور فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ تو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو اسی دوران ایک بڑے شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سر رکھا اور سلامی دی، اور اپنا چند دن کا بچہ مولا علی کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ میں اس شیر کی ماں ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ شیر پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ تو مولا علی نے اس شیرنی کو کہا کہ تم بے فکر ہو کر چلی جاؤ، میں اس شیر کو اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا۔ تو وہ شیرنی چلی گئی، اور اس کے بعد آپ نے وہ شیر حضرت امام حسین کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو فرمایا کہ اے حسین، تم اس شیر کو لے جاؤ۔ تو اس طرح حضرت امام حسین نے اس شیر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ حارث عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ امام حسین کے ساتھ رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ شیر بڑا ہو گیا۔ ایک دن کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا علی، یہ شیر اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اب اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ تو مولا علی تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث سے اب ہمیں خوف آتا ہے، لہٰذا بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور امام حسین نے فرمایا کہ جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا، تم آج اس کا کیا کرو گے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ بابا، باہر شام ہو گئی ہے، لہٰذا یہ وقت کسی کو باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ اگلے روز حضرت امام حسین جب اس شیر کو کھانا دینے گئے اور ساری بات ابو الحارث کو بتائی، تو ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ابو الحارث نے پوچھا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ کربلا میں آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں پر کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے اس شیر کو آزاد کیا اور فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم عراق چل جاؤ، وہاں نینوا کا ایک جنگل ہے، اور اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، اور تم اس جنگل میں جا کر بادشاہی کرو۔ لہٰذا وہ ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ محترم ناظرین، وہ 10 محرم الحرام کی شام تھی جب حضرت امام حسین شہید ہوئے، اور اس کے بعد شور و غل برپا ہوا کہ عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کیا جائے۔
تو بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تو وہ شیر چند ہی ساعتوں میں کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے کہا کہ اے ابو الحارث، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ ظالم امام حسین کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ سن کر ابو الحارث امام حسین کے پاس بیٹھ گیا اور اس شیر نے خون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کوفی لوگ امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے لے کر آئے تو دیکھا کہ شیر وہاں پر موجود ہے، تو وہ وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور گھوڑے لے کر بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ اور جب اس واقعے کی اطلاع عمر بن سعد کو ملی تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ آگے نہ سنانا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس طرح سے لاش اطہر پامال ہونے سے بچ گئی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔